سورہ 15 الحجر۔ الف لام میم را، یہ آیت ہے کتاب کی اور ایک واضح قرآن کی۔ وہ وقت بھی آئے گا جب انکار کرنے والے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش وہ ماننے والے بنے ہوتے۔ انہیں تو چھوڑو کہ وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں، اور خیالی امیدیں انہیں بھلاوے میں ڈالے رکھیں۔ پس آئندہ وہ جان لیں گے اور ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کا ایک مقرر وقت لکھا ہوا تھا۔ کوئی قوم نہ اپنے مقرر وقت سے آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک وہ شخص جس پر نصیحت اتری ہے تو بے شک دیوانہ ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ ہم فرشتوں کو صرف فیصلے کے لیے اتارتے ہیں اور اس وقت لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ یہ قرآن کتاب جو ہے یہ ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور ہم تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، اور جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ اسی طرح ہم یہ مجرمین کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ دستور آگے سے ہوتا آیا ہے، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے جس پر وہ چڑھنے لگتے، تب بھی وہ کہہ دیتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اسے رونق دی، اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ کیا۔ اگر کوئی چوری چھپے سننے کے لیے کان لگاتا ہے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس پر ہم نے پہاڑ رکھ دیے، اور اس میں ہر چیز ایک اندازے سے اگائی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں معیشت جیوکا کے اسباب بنائے، اور وہ چیزیں جنہیں تم روزی نہیں دیتے۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے نے ہمارے پاس نہ ہو، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور ہم اسے ایک معین اندازے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں۔ اور ہم ہی ہواؤں کو بارش لانے والی بنا کر چلاتے ہیں، اب پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور تمہارے وش میں نہ تھا کہ تم اس کا ذخیرہ جمع کر کے رکھتے۔ اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہم ہی باقی رہ جائیں گے، اور ہم تمہارے اگلوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے پچھلوں کو بھی جانتے ہیں۔ اور بے شک تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم نے انسان کو سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے سنے ہوئے گارے کی سوکھی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ خدا نے کہا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ ابلیس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سنے ہوئے گارے کی سوکھی مٹی سے پیدا کیا ہے۔
تو خدا نے کہا تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تم مردود ہوا ہے، کیونکہ تم مردود ہے، اور بے شک تجھ پر روز جزا تک کے لیے لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب، تو مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو خدا نے کہا تجھے مہلت ہے، جا اس مقرر وقت کے دن تک کے لیے۔ بس ابلیس نے کہا اے میرے رب، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اسی طرح میں زمین میں ان کے لیے دلکشی کروں گا اور سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ بے شک ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی اور امن کے ساتھ، اور ان کے سینوں کی قدرتیں قدورتیں ہم نکال دیں گے، سب بھائی بھائی کی طرح رہیں گے تختوں پر آمنے سامنے، وہاں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بخشنے والا رحمت والا ہوں، اور میری سزا دردناک سزا ہے، اور انہیں ابلیس کے مہمانوں سے آگاہ کرو۔ جب وہ اس کے پاس آئے پھر انہوں نے سلام کیا تو ابراہیم نے کہا کہ ہم تم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اندیشہ نہ کرو، ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جو بڑا عالم ہوگا۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ پس تم کس چیز کی بشارت مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں حق کے ساتھ بشارت دیتے ہیں، پس تو نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا کہ اپنے رب کی رحمت سے گمراہ کے سوا اور کون نا امید ہو سکتا ہے؟ کہا اے بھیجے ہوئے فرشتوں، اب تمہاری مہم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر لوط کے گھر والے کی ہم ان سب کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، اور ہم نے ٹھہرا لیا ہے کہ وہ ضرور مجرم لوگوں میں رہ جائے گی۔ پھر جب بھیجے ہوئے فرشتوں لوط کے خاندان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم تمہارے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، اور ہم تمہارے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ پس تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جاؤ، اور تم ان کے پیچھے چلو، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور وہاں چلے جاؤ جہاں تمہیں جانے کا حکم ہے۔ بس ہم نے لوط کے پاس یہ حکم بھیجا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی، اور شہر کے لوگ خوش ہو کر آئے۔ اس نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم لوگ مجھے رسوا نہ کرو، اور تم اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں دنیا بھر کے لوگوں سے منع نہیں کر دیا تھا؟ تو اس نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کرنا ہے تو۔ تیری جان کی قسم، وہ اپنی سرمستی میں مدہوش تھے۔ پس دن نکلتے ہی انہیں چنگاڑ نے پکڑ لیا۔ پھر ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر کے پتھر کی بارش کر دی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے، اور یہ بستی ایک سیدھی راہ پر واقع ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور ایک والے یقیناً ظالم تھے، پس ہم نے ان سے انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر واقع ہیں۔ اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں،
مگر وہ اس سے منہ پھیرتے رہے اس سے، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے کہ امن میں رہیں۔ پس انہیں صبح کے وقت سخت عذاب آواز نے پکڑ لیا، پس ان کا کیا ہوا ان کے کچھ کام نہ آیا، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حکمت کے بغیر نہیں بنایا، اور بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، پس تم خوبی کے ساتھ درگزر کرو۔ بے شک تمہارا رب سب کا خالق ہے، جاننے والا ہے۔ اور ہم نے تمہیں 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے، تم اس دنیا کی سکھ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دی ہے، اور ان پر غم نہ کرو، اور ایمان والوں پر اپنے شفقت کے بازو جھکا دو، اور کہو کہ میں ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ہم نے تقسیم کرنے والوں پر بھی اتارا تھا، جنہوں نے اپنے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بس تیرے رب کی قسم، ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اے نبی، پر جس چیز کا تمہیں حکم ملا ہے اسے کھول کر سنا دو، اور مشرکوں سے اعراض کرو، ہم تمہاری طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک کرتے ہیں۔ پس ان قریب وہ جان لیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ پس تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنو، اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقینی بات آ جائے۔ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔